نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، آج آپ کی خدمت میں ایک سبق آموز واقعہ، ایک لائف چینجنگ سٹوری عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 3 دوست تھے جو سفر کے لیے نکلے، اور جب وہ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں جانا تھا تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ہمیں ایک ہوٹل میں رکنا چاہیے۔ جب وہ ہوٹل میں پہنچے تو وہ ہوٹل 75 منزلہ یعنی 75 فلور تھے اس میں، اور ان لوگوں کو جو کمرہ ملا وہ 75ویں منزل پر ملا۔ 75 فلور جو تھا اس پر ان کو کمرہ ملا، اور انتظامیہ نے ان کو واضح بتا دیا کہ ہمارے پاس کے رولز اور ریگولیشن کیا کیا ہیں، اور اس میں ایک رولز یہ بھی ہے کہ اگر رات 10 بجے کے بعد کوئی آئے گا تو لفٹ چالو نہیں ملے گی، لفٹ 10 بجے بند کر دی جائے گی۔ اس لیے ہر حال میں اس کی کوشش کی جائے کہ 10 بجے سے پہلے یہاں پہنچ جائیں۔ پہلے دن تو ایسا ہوا کہ یہ سب اپنا کام کر کے 10 بجے سے پہلے وہاں پہنچ گئے، لیکن دوسرے دن ایسا ہوا کہ ان کو پہنچتے پہنچتے دیر ہو گئی اور یہ 10 بجے کے بعد پہنچے۔ اب جب 10 بجے کے بعد پہنچے تو مسئلہ یہ ہے کہ لفٹ چالو نہیں ہوگی، اور 75ویں منزل پر جانا ہے، اتنا آسان کام نہیں وہاں تک پہنچنا۔ تو تینوں نے یہ طے کیا کہ ایک کام کرتے ہیں، ہم لوگ باری باری کچھ قصہ سناتے چلیں گے تاکہ سفر بھی آسان ہو جائے اور پتہ بھی نہ چلے اور تھکان بھی نہ ہو۔ تو پہلے والے نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں جو ہے مزاحیہ قصے سناتا ہوں، ہنسی مذاق والے قصے سناتا ہوں۔ وہ اس نے قصے سنانا شروع کر، پھر اس کے بعد دوسرے کا نمبر آیا تو دوسرے نے یہ کہا کہ میں جو ہے سنجیدہ قسم کے قصے سناؤں گا، ایسے قصے جس میں کچھ سبق ہوگا ہمارے لیے، ایسے قصے میں سناؤں گا۔ پھر اس نے سنانا شروع کرے اور یہاں تک کہ 50ویں منزل پر پہنچ گئے۔ پھر تیسرے کا نمبر آیا تو تیسرے دوست نے یہ کہا کہ میں جو ہے غمگین اور درد بھرے قصے سناؤں گا، اور وہ سناتے سناتے 75ویں منزل پر پہنچ گئے۔ اور وہاں جا کر اس نے یہ کہا، جب 75ویں منزل پر پہنچ گئے، میری زندگی کا سب سے غمزدہ قصہ یہ ہے کہ روم کی چابی جو ہے وہ تو ہم ریسیپشن پر ہی بھول کر آ گئے۔ اب یہ لوگ ہکا بکا پریشان ہو گئے کہ اتنا لمبا سفر 75 منزل کا اوپر طے کر آئے ہیں اور چابی جو ہے وہ نیچے ہی بھول کر آ گئے۔ رکیے 1 منٹ، غور کریے اور سوچئے، اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ سبق ہے۔ یہی حال ہمارا ہے، ہم اپنی زندگی کا شروعاتی حصہ صرف ہنسی مذاق میں اور دل لگی میں اور کھیل کود میں ضائع کر دیتے ہیں، اور عمر کا ایک حصہ اسی طرح ہمارا ضائع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد شادی، کاروبار، نوکری، بچوں کو پالنا، یہ سنجیدہ قسم کی چیزوں میں آدمی کی عمر کا ایک حصہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر یہاں تک کہ آدمی بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، اور پھر بڑھاپے میں بیماریاں، غم، تکلیفیں اور اولاد کی فکر اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے ٹینشن اس کو سوار ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے اور وہ وقت آ پہنچتا ہے کہ جب اس کی موت کا فرشتہ اس کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے، اور جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جو اعمال کرنا تھا، جس کے لیے ہمیں زندگی ملی تھی، جو کام دنیا میں ہمیں کرنا تھا، جو پونجی ہمیں اکٹھا کرنی تھی، اور جو نیک اعمال اور اچھے اعمال کی اصلی چابی تھی، وہ تو ہم بھول گئے اور ہم نے اپنی پوری زندگی ضائع کر دی۔ تو معزز سامعین، آخر ایک دن مرنا ہے، اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو کل تھے اور آج نہیں ہیں، اور کتنے لوگ وہ ہوں گے جو کل نہیں ہوں گے۔ کتنے لوگ ہمارے ساتھ چلتے اور پھرتے تھے اور آج قبر میں پڑے ہوئے ہیں، اور سب کی تمنا یہ تھی کہ ہم جو ہے بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، بڑھاپے میں نیک اعمال کر لیں گے، لیکن بڑھاپے سے پہلے ہی موت نے ان کو آ پکڑا اور ایک سانس کا موقع ان کو نہیں ملا۔ اس لیے کہ قرآن کریم نے کہا ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جس وقت موت کا فرشتہ آئے گا آدمی کو پکڑ لے گا، اور ایک آن کا بھی موقع، اس کو ایک ساتھ کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ ہاتھ کا نوالا منہ تک نہیں جا پائے گا، اور منہ کا نوالا حلق تک نہیں جا پائے گا، اور
بیٹھا ہوا آدمی لیٹ نہیں پائے گا، اور موت کا فرشتہ آئے گا اور اس کو لے کر چلا جائے گا۔ اور ہم جمانے میں اور کمانے میں ایسے لگے ہیں، جو ساتھ نہیں لائے تھے وہ جمع کرتے ہیں، اور جو ساتھ نہیں لے جا سکتے وہ بھی جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ مرنا، آخرت، اللہ کے سامنے حاضر ہونا، زندگی کا حساب دینا، پلسرات پر سے گزرنا، میدان محشر، حساب و کتاب، یہ ساری چیزوں کو بھول کر اور دنیا کمانے کا نشہ ایسا ہمارے اوپر لگا ہوا ہے، عمر کا پورا حصہ گزر جاتا ہے اور آخر میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے ہم سے بڑا نادان اور ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے کہ ہمیں جہاں جانا تھا، یہ دنیا تو ایک سفر ہے، ہم سفر میں چل رہے ہیں، ہماری منزل کوئی اور ہے۔ وہ بے وقوف ہی ہوتا ہے جو سفر کی تیاری نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے ابو ذر، توشہ ساتھ لے لینا، منزل بہت دور ہے، کمر کو ہلکی رکھنا، کھانٹی بڑی سخت ہے، اور یقین کو پکا کر لینا، پرکھنے والا بڑا ہوشیار ہے۔ تو یہ قصے میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہماری زندگی بھی اسی طرح صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، زندگی تمام ہو رہی ہے، نہ سوتے وقت احساس ہے، نہ جاگتے وقت احساس ہے، نہ رات کی اندھیری میں احساس ہے، نہ دن کے اجالے میں احساس ہے، نہ خوشی میں احساس ہوتا ہے، نہ غم میں احساس ہوتا ہے، نہ حالات کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ کیسے کیسے جو ہے اجڑ گئے اور ویران ہو گئے اور قبر کا پیوند بن گئے، لیکن کبھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ سب میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ اگر آج کسی کے انتقال کا مسجد سے اعلان ہو رہا ہے تو کل میرے انتقال کا بھی اعلان ہونے والا ہے۔ اگر آج کسی کے گھر میں کوہرام ہے اور آج کسی کے گھر میں رونا دھونا ہے تو کل میرے گھر میں بھی یہ ہونے والا ہے۔ اگر آج کسی کے گھر سے جنازہ اٹھ رہا ہے تو کل میرا بھی اٹھنے والا ہے، اور اگر آج میں کسی کو کندھا دے رہا ہوں تو کل مجھے بھی کندھوں پر قبرستان چھوڑ کے آنے والے ہیں۔ سب رہ جائے گا، عزیز و اقارب، بیوی اور بچے، مال اور دولت، محبت کے دعوے کرنے والے، سب کے سب رہ جائیں گے، اور یہ اکیلا تنہا قبر میں چلا جائے گا، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس لیے سبق اس میں ہے کہ ہر دن ہم اپنی موت کو یاد رکھیں، ہر وقت ہم اپنی موت کو یاد رکھیں، ہر آن ہم اس فکر میں رہیں کہ رب تعالیٰ کے پاس حاضر ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ آج موقع ہے، کل نہیں ہوگا، آج بونے کا دن ہے، کل کاٹنے کا دن ہوگا، جیسی بوئیں گے ویسی کاٹیں گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر دیگ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کر دیگ۔ پلٹ جائیں، لوٹ جائیں، بس کر دیں، توبہ کر لیں، اپنے رب کو منا لیں، اپنی آخرت کی فکر کر لیں، اپنی جنت میں باغ لگا لیں، اپنی جنت کو تیار کر لیں۔ آج موقع ہے، کل موقع نہیں ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمجھدار، ہوشیار، عقل مند، دانا، چالاک آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے، اور بے وقوف آدمی وہ ہے جو اپنی خواہشات کا اتباع کرے اور اپنی دل چاہی کو پورا کرنے میں اپنی زندگی کو ضائع کر دے، اور یہاں تک کہ موت کا فرشتہ اس کو آ کر پکڑ لے اور پھر اس کے پاس کرنے کے لیے کوئی موقع نہ رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے رب کو راضی کرنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔